حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا تم اللہ سے زیادہ عقل مند ہو؟ اللہ کے خلاف مت جاؤ۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اسے بتاتے ہو کہ اسے تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ کیا تم اس سے زیادہ عقل مند ہو، علم والے اور رحم والے ہو؟ کیا تم اللہ سے دور ہو یا نزدیک؟ اگر تم اس سے دور ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم آرام سے بیٹھے ہو؟ فوراً اٹھو اور ان تین کاموں کے ذریعے اللہ تک پہنچو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں عظیم خیر، حفاظت اور دولت پاؤ۔ خواہشوں سے پرہیز کرو، ہر مشکل پر صبر کرو اور مخلوق سے الگ ہو جاؤ۔ یہ تین چیزیں کرتے رہو جب تک کہ تم اللہ کے قریب نہ پہنچ جاؤ، پھر تمہاری عارضی مشکلات پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا ایک پاگل خانہ ہے اور اس میں رہنے والے دیوانے ہیں جنہوں نے بیڑیاں اور زنجیریں پہن رکھی ہیں۔ حفاظت ہماری بیڑی ہے اور گناہ ہماری زنجیر۔ گناہ شہروں اور لوگوں کو برباد کرتے ہیں۔ ذرا تباہ شدہ جگہوں کو دیکھو، وہاں کے رہنے والوں کے گناہوں نے انہیں برباد کر دیا۔ تم ہر طرح سے اسے جاننے کی کوشش کرو جس کے تم عبادت کرتے ہو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تم کب تک مالک سے طاقت اور ملکیت کی وجہ سے توجہ ہٹاتے رہو گے؟ بہت جلد تم دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ گے اور ایسا لگے گا جیسے یہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعا میں فرماتے ہیں، اے وہ ذات جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کا سینہ چاک کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں میں جان ڈال دی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے میرے مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ عطا فرما۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کو زبانوں کا چٹخارا سمجھتے ہیں۔ جب تک زبان پر اس کا مزہ رہتا ہے اسے سنتے رہتے ہیں، لیکن جب امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو دینداروں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی آرزو رکھنے والے پر تعجب ہے جسے موت ڈھونڈ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، اے بنی اسرائیل، جو کچھ مال دنیا تمہارے ہاتھ سے چلا جائے اس پر افسوس نہ کرو، جس طرح اہل دنیا دنیا کو حاصل کر کے دین کے ہاتھ سے چلے جانے پر افسوس نہیں کرتے۔ لوگوں کے دل وحشی جانور کی طرح ہے جو انہیں اپنے سے مانوس کر لیتا ہے، وہ اسی کی طرف جھک جاتے ہیں۔ لالچی کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جب تم اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہو تو تمہارے اس عمل کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کا ایک بڑا حصہ کھو کر بھی تمہیں غم نہیں ہوتا۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پاک دامن ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ غیبت سے محفوظ رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ خاموش رہتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ جتنا ملے اس پر قناعت کرتا ہے۔ جو شخص خود اپنے راز یا برائی روکنے میں ناتواں ہے وہ دوسرے کا راز روکنے میں زیادہ ناکام رہے گا۔ بے شک وہ عقل مند جو غافل ہے وہ صحیح راستے میں غلطی کر دیتا ہے، لیکن ایک کوشش اور جدوجہد کرنے والا صحیح راستے تک پہنچ جاتا ہے۔ بے شک تباہیوں میں سے ایک تباہی آخرت کے سامان کو ضائع کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو لذتوں کے برے انجام کو جان چکا ہے لیکن پھر بھی پاک دامنی اختیار نہیں کرتا۔ تین چیزیں نیکی کا دروازہ ہے: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ جو کوئی نیک کام کر کے مر جائے تو اس کی بھلائی کی امید رکھو، اور جو شخص کسی برے کام کو کر کے مر جائے تو اس کے بارے میں خوف کھاؤ مگر نا امید مت ہو۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے خالص عمل کو آگے بیچ دیا، نیک عمل کیا اور ذخیرہ شدہ چیز کو آخرت کے لیے محفوظ کیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں دو آنکھیں دی ہیں پھر تم لوگوں کو اپنے دونوں کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اسی کے مطابق لوگوں سے برتاؤ کرو۔
نہ کہ کسی سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگتی ہے، اس پر اس کا نفس بری طرح غالب ہے۔ مسلمانوں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور اسے اپنا لیڈر بناؤ، کیونکہ یہ وہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ جو آیتیں اس میں متشابہ ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور جو مسائل اس میں بیان کی گئی ہے ان سے نصیحت حاصل کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلند مقام آزمائشوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ دنیا کے اچھے اور برے میں تمیز کریں، کھوٹے اور کھرے کو پرکھ کر دیکھیں۔ کسی کو رہنما بنانے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ کدھر جانے والا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت میں ڈوبے رہنا انسان کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، دین کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تقوی دین کی بنیاد ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبر گوشت اور چربی تو کھا جاتی ہے مگر ایمان نہیں کھا سکتی۔ رومی فرماتے ہیں، انسان کو کسی بیماری سے مایوس نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان پر کوئی بید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے، اسے ٹال دیتا ہے۔ ماضی بیٹھ گیا اور پیچھے داستان چھوڑ گیا۔ ہمیں حال میں رہنا ہے اور نئی داستان رقم کرنی ہے۔ جب ہم خود اپنے آپ سے شدید جنگ لڑ رہے ہوں تو دوسروں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ عشق ایسا راز ہے، جو اس سے آشنا ہوتا ہے وہ خود سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، محبت نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ عشق کا سبز باغ جو دائمی ہے، اس میں غم اور خوشی کے علاوہ بہت سے موسم ہیں۔ اگر انسان اپنا بدھ توڑ دے تو پھر بھی بدھ شکنی کر سکتا ہے۔ خود کو ختم کر کے بھی حیدری قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ، جب ہم موت، قبر اور حساب کو یاد کرتے ہیں تو دنیا کسی چیز سے کیسے آرام پائے، اور جب ہم ملک الموت کو یاد کرتے ہیں تو اپنے دن کو دنیا کی نعمتوں میں کیسے لگائیں، اور جب ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں تو کیسے دنیا میں قرار پکڑیں۔ بس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ موت کے وقت وہ سکون عطا فرما جس میں عذاب نہ ہو، اور حساب کے وقت وہ راحت عطا فرما جس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ اعتراض کرنا چھوڑ دو، تسلیم کر لو، تھوڑے سے بولے بن جاؤ۔ جب آپ ایسے بن جائیں گے، صحیح بن جائیں گے، تو پھر آپ کے اندر حکمت اور حکمت کے سلجھاؤ کا آغاز ہو جائے گا۔ تھوڑا سا چپ رہ کر دیکھو، نقش بن جاؤ، دیوار بن جاؤ، پھر آپ یہ کائنات کی باتیں کھلیں گی۔ اللہ کے بندوں کو غم نہیں ہوتا۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملی، وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے۔ جو تکلیف دے گیا، میں نے اسے بھی تکلیف نہیں دی۔ اس مقام پر پہنچ جاؤ تو آپ کو اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ اب یہ بات یاد رکھ لینا کہ اللہ اللہ ہے، وہ کسی ترکیب میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مزاج میں کوئی نہیں کرنا۔ اگر سارا شہر دعا کرے مگر جو کام اس نے نہیں کرنا وہ نہیں کرے گا، اور اگر چڑیا بھی فریاد کر دے تو کام بن جائے گا۔ تو آزمائشیں ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ کریں۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں جا رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو،
ایک دوسرے کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اپنے غریبوں اور بھوکھوں کا پیٹ بھرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، راتوں میں نماز پڑھو، جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں تو بلا خوف جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نما چیزوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کے تمام کاموں کا سارا بدلہ ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ ہدایت کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ چھوڑ دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی یوں تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کی کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عقل جیسی شریف چیز پر کمینے نفس کا غلبہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا جانور اپنے گھر میں رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل بیچاری ماری ماری پھرتی ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ ذاتی خواہشات کے جنگل سے نکل آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم تو بڑے نڈر تھے، تم ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، تم کسی نادانی آفت سے کبھی خوف زدہ نہیں تھے، تم بڑے حوصلے والے تھے، مگر آج تم اپنے سائے سے ڈر رہے ہو، تم اپنی اولاد سے خوف زدہ ہو، تمہاری اولاد بھی تمہیں کسی تکلیف سے گزارتی ہے۔ بے خوف دل میں خوف کا پیدا ہونا عجیب ہے، یہ بڑا انتشار ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ بے ادب اور گستاخ اولاد والدین کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ والدین کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگو تاکہ تمہارے بچے تمہارا انجام اور عبرت نہ بنے۔ جس نے والدین کا ادب کیا اس کی اولاد ادب والی ہوگی۔ کچھ لوگ خوف کی نماز پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا خوف، دوزخ کا خوف اور دنیا کا خوف شامل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ رات کی خاموشی کے نالے کسی زندہ بچی کی طرح رب کی بارگاہ میں اپنی بات منواتے ہیں۔ اللہ اس لاڈلے کی بات رد نہیں کرتا۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ لوگوں کے عیبوں کا تذکرہ چھوڑ دو، اللہ تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ دلوں کو صاف کرو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو، اللہ دنیا کو تمہارے لیے جنت بنا دے گا۔ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ اپنی تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں، یا اللہ بتا مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی، یہ گناہ ہو گیا تھا اور میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، دنیا کا نازک ترین دنیا کا پودا پوری دھرتی پھاڑ کے باہر نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ننھے سے بیج اور اس کے پودے میں کتنی معمولی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ گھٹن کے لمحات گزار کر زمین کا سینہ چیرنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے، اور بوجھ برداشت کرنے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ جب ہم مشکل میں پڑنے پر بائے بائے کر کے ہائے ہائے کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بڑی ندامت کی بات ہے۔ ایک ننھا بیج اگر گھٹن اور سختیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے
تو ہمیں جان کے لالے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ایک آدمی اپنی خوراک پر توجہ دیتا ہے، کپڑوں پر توجہ دیتا ہے، میک اپ پر توجہ دیتا ہے، لیکن اپنے خیالات کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، نہ ان پر کوئی توجہ دیتا ہے۔ اور یہ خیالات ہی ہیں جو اچھے کپڑے پہننے اور اچھا کھانا کھانے کے باوجود ہمیں بے چین رکھتے ہیں، ہمیں بیزار رکھتے ہیں، ہمیں قابو میں رکھتے ہیں، اور انہی کے مطابق ہم اپنا رویہ طے کرتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جس پر اللہ کا کرم ہے اسے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پر چل رہا ہے۔ تم چلتی مشین میں ہاتھ دھو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ کرم کی ترکیب تو کوئی نہیں، اس کے کرم کی وجہ ڈھونڈو۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سادہ بندہ۔ مخلصی کو ترازو میں نہیں بلکہ دل میں تولا جاتا ہے۔ ٹوٹ پڑنے والے غموں کو صبر کی پختگی اور یقین کی خوبصورتی سے دور کرو۔ مایوسی کی کڑواہٹ سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اللہ عز و جل سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ کا برتن ہے، بس ان تمام برتنوں میں سے زیادہ محبوب دل وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ صاف ہو۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن وہ پہنچ نہیں پائے گا، یا پھر دیر سے پہنچے گا۔ ہر طلب اور کوشش کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیتا۔ خبردار، امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بیوقوفیوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہے۔ اپنا منہ بند رکھ کر لوگوں کو یہ سمجھنے دینا کہ آپ بیوقوف ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کھول کر لوگوں کے سارے شک دور کر دیں۔ دل کا دروازہ کھولنے کے لیے نفس سے آزادی ضروری ہے۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مخلوق وہ ہے جس کا دل متکبر، زبان سخت، یقین کمزور اور ہاتھ کنجوس ہو۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے وہ متکبر ہے۔ توکل رزق ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا ہے، جانتے ہوئے جھوٹ کو سچ مان لینا صرف محبت میں ممکن ہے۔ اندھیرا ہے لیکن آنکھیں کھلی رکھو، آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اللہ تو ان کو بھی یاد آتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ گفتگو صرف الفاظ کی بھیڑ نہیں ہوتی، یہ احساس اور جذبات کی محفل ہوتی ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ کسی گناہ گار آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق اسے گناہ سے نکال سکتا ہے، وہ آپ کی نفرت اسے گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مشکلات کا آنا زندگی کا حصہ ہے، اور ان میں سے نکل کر باہر آنا زندگی کا فن ہے۔ سچ بولنے والا ہمیشہ میٹھی باتیں نہیں کر سکتا۔ وہی صحیح معنوں میں آزاد ہیں جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ ہنسی پرانی ہو سکتی ہے، آنسو تازہ رہتے ہیں۔ دکھ سہنے سے زندہ ہونے کا اندازہ رہتا ہے۔ بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کے سامنے آنے پر ہی چلتا ہے۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ لوٹنا چاہیے، پھر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے رو پڑے۔ معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سدھر جاؤ۔ داروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پنجری میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو،
वक्त के पास न आंखें हैं, न एहसास, न दिल। गरीबों की हालत बदलने का दावा करने वाले खुद गरीबी के जायके से ना वाकिफ होते हैं। हमने फिरऔन के किस्से से ये सीखा कि लोग डर जाए तो जालिम को खुदा कहते हैं। जो इंसान अपनी निगाह में मोतबर नहीं, वो किसी से एतबार की उम्मीद नहीं कर सकता। बुजुर्गी ये है कि आप ज़मीन के ऊपर का किरदार और ज़मीन के अंदर जाने के बाद का किरदार बराबर कर दें। नेक और खुश अखलाक आदमी चाहे जैसा भी हो, दुनिया से जाने के बाद इन चार कंधों को कभी भारी नहीं लगता। दर्द ज़बान से बयान नहीं होता बल्कि आंसुओं से बयान होता है। तुम्हारा सब्र तुम्हारी आजमाइशों से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। जो इंसान आपसे दिल से बात करे, उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना। बुरे दोस्तों से बचो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। फजीलत अल्लाह की तरफ से मिलती है, फिर उसी की जानब से तब्दीलियां हो जाती हैं। इसलिए इसके फजल पर जान और दिल से सजदा वाजिब लाओ। मोहब्बत की तलाश आपका मकसद नहीं, बल्कि आपका मकसद इन रुकावटों को तलाश करना है जो आपने मोहब्बत के खिलाफ खड़ी कर ली है। गमों में लज्जत ऐसी छुपी हुई है जिस तरह जिंदगी का पानी अंधेरे में छुपा हुआ है। जब तुम अल्लाह हकीकत जब तुम अल्लाह हकीकत से गाफिल हो, तो सांस लेने के बावजूद भी तुम मर चुके हो। मुनाफिक का चेहरा बेनूर होता है, हाँ, वो कितने ही ऐशो इशरत में क्यों ना हो। जो तेरे सामने औरों की बुराई करता है, वो औरों के सामने तेरी भी बुराई करता होगा। सोच ही इंसान की असल है। सोच को अच्छा बना लेना ही अल्लाह के रास्ते में चलने का कमाल है।